پی ٹی آئی آج لاہور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی. کہنا مویشی منڈی میں جلسے کی بھرپور تیاریاں جاری. کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ گاہ پہنچ گئی. جلسے کی اجازت ملنے کے بعد ڈیڈ لاک ختم. تحریک انصاف کو مینار پاکستان کے بجائے کہنا مویشی منڈی میں جلسے کی مشروط اجازت مل گئی. نوٹیفیکیشن کے مطابق پی ٹی آئی کو شام 6 بجے تک جلسہ ختم کرنا ہوگا. انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی جانب سے 8 ستمبر کی تقریر پر معافی کی شرط بھی رکھ دی. پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد بچر کہتے ہیں گنڈاپور کا معافی مانگنا ان کا ذاتی فعل ہوگا. ہم نے انتظامیہ کو ایسی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی. پی ٹی آئی فسطائیت اور جبر کا مقابلہ کر رہی ہے. ظلم برداشت کریں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. جلسے سے پہلے پولیس کا ایکشن. پی ٹی آئی کے 100 کارکنان کو حراست میں لے لیا. فردر درخواست کروں گا کسی قسم کی رکاوٹ کڑی نہ کرے تاکہ عوام جلسہ گاہ تک بآسانی پہنچ سکے اور ہم اس پروسیس کو وقت پہ کمپلیٹ کر سکے. زیادہ سے زیادہ تعداد میں پرامن طریقے سے جلسے میں شرکت کریں. عوام لاہور جلسے میں بھرپور شرکت یقینی بنائے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کا جلسے کا این او سی ملنے کے بعد ویڈیو پیغام. کہا این او سی جاری کرنے پر ضلعی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں. انتظامیہ سے درخواست ہے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرے. رکاوٹیں نہ ہونے پر عوام وقت پر پہنچ سکیں گے اور جلسہ بر وقت ختم ہو جائے گا. کے پی کابینہ کی لاہور جلسے کی تیاری. صوبائی وزیروں سمیت ارکان اسمبلی نے ڈنڈ لگانا شروع کر دیے. وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں جمع پی ٹی آئی ارکان نے لائن بنا کر چستی کا مظاہرہ کیا. صوبائی وزیر تعلیم مینا خان نے کہا تمام پاکستانی دستیاب وسائل استعمال کر کے جلسے کو کامیاب کرانے پہنچیں. آج لاہور میں خوف کے بت توڑ دیں گے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس پر عمل درآمد. جسٹس منیب اختر 3 رکنی ججز کمیٹی سے باہر. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس امین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا. جسٹس امین سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس جسٹس امین الدین کی کمیٹی میں نامزدگی کے بعد بلایا گیا. اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ کی عدم شرکت. ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ مصروفیات کے باعث شرکت نہ کر سکے. اجلاس بغیر کارروائی پیر تک موخر. گزشتہ روز ملتوی ہونے والے اجلاس کے ایجنڈے میں آرٹیکل 63A نظر ثانی اپیلیں تھیں. صدر آصف زرداری نے آج ہی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس 2024 پر دستخط کیے تھے. آرڈیننس سے مقدمات مقرر کرنے میں چیف جسٹس کا اختیار بڑھ گیا. چیف جسٹس سپریم کورٹ کے سینئر جج اور چیف جسٹس کے مقرر کردہ جج پر مشتمل کمیٹی کیس مقرر کرے گی. اس سے پہلے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججوں کا 3 رکنی بینچ مقدمے مقرر کرتا تھا. پارلیمان کا قانون سازی کا اختیار آئین میں دی گئی حدود کے تابع ہے. پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ. جسٹس منصور علی شاہ کے تحریر کردہ ٹیکس سے متعلق فیصلے میں کہا گیا کوئی بھی ترمیم دراصل کسی نہ کسی انداز میں قانون یا کسی شق کا خاتمہ ہی ہوتا ہے. مستقبل میں اگر کوئی قانون بنے تو اس کا ماضی کے اقدامات پر اطلاق کیسے ممکن ہے؟ قانون کے ماضی سے اطلاق سے فریقین کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں. جو مسودہ ہمیں دیا گیا تھا اس وقت تک تو ان کے پاس اکثریت نہیں تھی اور دار و مدار جمعیت علماء اسلام کے ممبران پر تھا. جمعیت علماء اسلام نے واضح طور پر کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس مسودے کو ووٹ دینے سے معذور ہیں. جے یو آئی حکومتی مسودے سے متفق نہیں. حکومت کو غلط قانون سازی سے روکیں گے. آئین یا کسی ادارے کو تہس نہس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان کی ملتان میں پریس کانفرنس. کہا آئینی عدالت کے قیام سے متعلق اتفاقی رائے موجود ہے مگر بدنیتی نظر آ رہی ہے. افسوس ہوا کہ مجوزہ آئینی ترامیم میں انسانی حقوق کا دائرہ محدود کر دیا گیا. آئینی ترامیم کے مسودے پر اتفاقی رائے کے لیے ہفتہ 10 دن لگ سکتے ہیں. بلاول بھٹو سے ملاقات میں طے ہوا کہ وہ اپنا مسودہ دیں. ہم اپنا. حکومت کے پاس اکثریت نہیں تھی اور ان کا انحصار جے یو آئی اراکین پر تھا. مولانا فضل الرحمان سے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی. اتفاق رائے کے لیے دوسروں کا موقف سننا چاہیے. جے یو آئی کا آئین سازی میں ہمیشہ مثبت کردار رہا ہے. بلاول بھٹو کا کہنا ہے عدالتی اصلاحات بہت ضروری ہیں. یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا. آئینی عدالتوں کے قیام کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. بانی پی ٹی آئی کو اپنی ذات کے سوا بھی سوچنا چاہیے. صدور وزراء اعظم کی تقاریر دیکھیں.
سب نے عدالتی اصلاحات کی بات کی۔ آئینی عدالتوں کا تو کام ہی نہیں کہ کسی کو جیل میں بھیجے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے عدالتی نظام چلے نہ پارلیمان۔ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کا وجود ختم۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر اسمبلی کے خط کے بعد نئے الیکشن ایکٹ کے تحت نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی، جس کے مطابق نون لیگ کی قومی اسمبلی میں 110، پیپلز پارٹی کی 69، سنی اتحاد کونسل کی 80، ایم کیو ایم کی 22، جے یو آئی کی 8، جبکہ آزاد ارکان کی تعداد بھی 8 ہے۔ اس سے پہلے 39 اراکین کو تحریک انصاف اور 41 کو آزاد ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ الیکشن ایکٹ پر عمل درآمد سے 23 مخصوص نشستیں نون لیگ کی پی جے یو آئی کو ملیں گی۔ سینیٹر شبلی فراز نے کہا، حکومت مخصوص نشستوں کی خیرات لینا چاہتی ہے تو پہلے ثابت کرے وہ اس کی حقدار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو شرم آنی چاہیے جو ایوان کا تقدس چھوڑ کر خیرات مانگنے نکل پڑے۔ بلاول بھٹو کلہاڑی لے کر اپنے ہی نانا کے آئین پر ضرب لگا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا 38 ارکان قومی اسمبلی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو واضح کر دیا تھا، سارا ابہام ختم ہو گیا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس پھر بے نتیجہ ختم۔ مخصوص نشستیں کس جماعت کو ملیں گی، اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ اجلاس میں اسپیکر قومی اسمبلی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خط کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا ہے، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں پی ٹی آئی کو پارلیمانی پارٹی تسلیم کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کو عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کا بھی الیکشن کمیشن کو خط، کہا ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ نافذ العمل ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ اسمبلی کی خود مختاری برقرار رکھتے ہوئے مخصوص نشستوں کا فیصلہ کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی آئینی ترامیم پر حکومت اور اپوزیشن میں مصالحت کرانے کی پیشکش، کہا حکومت چاہے تو پارلیمانی امور پر حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو اکٹھا بٹھا سکتا ہوں۔ پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو میں کہا، ارکان کی گرفتاری کے معاملے پر ابتدائی رپورٹ تیار ہو چکی، جلد مکمل رپورٹ تیار ہو جائے گی۔ پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری کا واقعہ بدقسمتی پر مبنی ہے۔ پروڈکشن آرڈر کسی سے مشاورت کے بغیر خود جاری کیے، پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دیا۔ آئینی ترامیم کے مسودے سے اسپیکر قومی اسمبلی بھی لا علم نکلے، بولے آئینی ترمیم کے مسودے کا عمومی علم تھا، صرف ابتدائی ڈرافٹ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات، اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ اہم تقرری پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے تقرری کے لیے مجوزہ نام نواز شریف کو بتایا۔ نواز شریف نے تقرری پر شہباز شریف کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ملاقات میں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ آئینی ترامیم سمیت پارٹی امور اور سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی۔ ملکی سیاسی صورتحال، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ امریکہ ملتوی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج رات نیو یارک کے لیے روانہ ہونا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سمٹ آف دی فیوچر میں پاکستانی وفد کی نمائندگی کرنا تھی۔ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں فورسز اور خوارج کے درمیان جھڑپوں میں 12 خوارج مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 سیکیورٹی اہلکار بہادری سے لڑتے ہوئے شہید۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک افغان بارڈر سپن بام میں 7 دہشت گردوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 7 خوارج کو ہلاک کیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کرنے والے 5 خوارج جوابی کارروائی میں ہلاک۔ صدر مملکت کا فتنہ خوارج کے خلاف کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا ملک کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فتنہ خوارج کے دہشت گردوں نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کیا۔ 6 جوانوں نے جان نچھاور کر کے دہشت گردوں کو عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ شہداء ہمارے لیے باعث افتخار اور سروں کا تاج ہے۔ کوئٹہ میں خاتون وکیل اور ساتھی وکلاء نے سول جج کی عدالت کو تالا لگا دیا۔
وکیل فرزانہ خلجی نے سول جج کی جانب سے کیس کال کرنے سے انکار پر ساتھی وکلاء کو بلایا۔ تالہ بندی کے وقت سول جج عدالت میں موجود تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے خاتون وکیل پہلے سے لگے کیسوں کو نظر انداز کرنے پر اصرار کرتی رہیں۔ سول جج نے ڈیکورم کے پیش نظر کیس پہلے سننے سے انکار کیا۔ سیشن جج سمیت دیگر سول ججز اور سینئر وکلاء نے معاملہ حل کر کے صلح کروا دی۔ واقعہ جمعرات کو پیش آیا۔ عمر کوٹ میں مبینہ توہین مذہب کے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز قمہار کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت۔ آئی جی سندھ نے تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی۔ سول اسپتال کے ڈاکٹر پر توہین آمیز مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کا الزام تھا۔ ملزم پر زکریا مسجد کے خطیب کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ ڈاکٹر شاہ نواز نے ویڈیو پیغام میں توہین مذہب کے الزاموں کو بے بنیاد اور قتل کی سازش قرار دیا تھا۔ پولیس نے ملزم ڈاکٹر شاہ نواز کے مقابلے میں ہلاکت کا دعویٰ کیا تھا۔ قرض کے حصول کے لیے بے چین نہیں، حکومت اپنی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھے گی۔ 25 ستمبر کو IMF قرض کے حوالے سے اچھی نوید ملے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس میں گفتگو، کہا قرض کے حصول کے بعد میکرو اکنامک استحکام کا راستہ ترک نہیں کرنا۔ پاکستانی روپے کی قدر مستحکم ہے۔ زر مبادلہ ذخائر 26 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں ہے۔ IT برآمدات $300 ملین ماہانہ کی سطح پر مستحکم ہونا برآمدی شعبے کے لیے اچھی خبر ہے۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں مسلسل اور مستحکم اضافہ خوش آئند ہے۔ گزشتہ ماہ اس مد میں $165 ملین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی زبردست تیزی، 100 انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح 82,074 پر بند ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری دن انڈیکس میں 615 پوائنٹس اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بلومبرگ نیوز نے پاکستانی اسٹاک ایکسچینج کو 2024 میں دنیا کی بہترین مارکیٹ قرار دیا۔ غیر ملکی فنڈز اس سال اب تک $87 ملین کے پاکستانی حصص خرید چکے ہیں۔ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتیوں سے متعلق کیس میں چیف جسٹس اور وکیل اسلامک یونیورسٹی میں تلخ کلامی۔ وکیل نے کہا آپ نے الزام لگایا تھا میڈیکل سرٹیفکیٹ جعلی ہے، ڈاکٹر سمینہ کی حالت دیکھ لیں۔ چیف جسٹس نے کہا پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے۔ HEC کہتا ہے سمینہ ملک کو جب بھی میٹنگ کا کہیں بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہیں۔ ہم خاموش ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں۔ پولیس کو وکیل کو روسٹرم سے ہٹانے کی ہدایت کی۔ سمینہ ملک نے کہا میں دوائی کے اثر میں ہوں، کچھ وقت دیں، سوالات کے جواب دے دوں گی۔ چیف جسٹس نے کہا آپ نے ڈرامہ کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائیں۔ 3-4 کرائے کے صحافی جا کر گالیاں دینا شروع کر دیں گے۔ گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے، کیا ہم پھر توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں؟ چین پاکستان کا ایسا دوست ہے جو ہر مشکل وقت میں ساتھ کھڑا رہا۔ چین پاکستان کے درمیان معاشی تعلقات مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روئی گروپ کے 9 رکنی وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا روئی گروپ سی پیک کے تحت ساہیوال کول پاور پلانٹ کا اولین سرمایہ کار تھا۔ وزیر اعظم نے ٹیکسٹائل شعبے میں سرمایہ کاری پر روئی گروپ کی دلچسپی کو سراہا۔ چیئرمین روئی گروپ چیف یافو نے کہا سرمایہ کار نہیں دوست کی حیثیت سے پاکستان آئے ہیں۔ چینی گروپ پاکستان میں $7 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ ٹیکسٹائل پارک قائم کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری سے 3 سے 5 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ کراچی میں ڈاکو کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ کلفٹن توحید کمرشل میں موبائل فون شاپ لوٹنے کی کوشش، ڈاکو نے پستول کے زور پر تشدد کر کے پیسے لوٹے، لیکن موقع ملتے ہی دکانداروں نے بہادری دکھا کر ڈاکو کو پکڑ لیا۔ ہاتھا پائی میں ڈکیت کی وگ بھی اتر گئی۔ موقع پر جمع ہونے والوں نے ڈاکو کی درگت بنائی۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں رشوت کا بازار گرم، سریام کی ٹیم کا لیسکو کے دفتر میں سٹنگ آپریشن، ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے 2 لاکھ روپے رشوت طلب کی تھی، پولیس نے ملزم کو FIA کے حوالے کر دیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لیسکو سے رشوت کی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ ان سے التجا ہے کہ وہ احتجاج فی الحال مؤخر کریں، مطالبات پورے نہیں ہوتے، ان کیس ان کو احتجاج کا حق ہے، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں۔ کرک میں گیس پریشر میں کمی کے خلاف عوام کا احتجاج، مظاہرین کا دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ مظاہرین اور OGDCL حکام کے درمیان مذاکرات ناکام۔ 3 دن سے OGDCL کمپنی کا مین گیٹ احتجاج کے باعث بند۔
مظاہرین کا کہنا ہے انتظامیہ گیس پریشر کو بحال کرے ورنہ دھرنا جاری رہے گا۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ لبنان کے دارالحکومت بیروت میں رہائشی عمارت پر حملہ، 8 افراد جاں بحق، 59 زخمی، زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے بیروت میں حزب اللہ کے خلاف ٹارگیٹڈ سٹرائک کی، جنوبی لبنان میں بھی حملے، 1 شہری جاں بحق۔ غزہ کے مغربی کنارے میں اسرائیلی سفاکیت کی انتہا، فلسطینیوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی لاشیں چھتوں سے پھینک دیں۔ اسرائیلی فوج نے جنین شہر کے قریب آپریشن میں 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، صحافیوں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 28 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ امریکی رکن کانگریس راشدہ طلائب نے کانگریس میں غزہ میں شہید ہونے والے 15,000 بچوں کے نام جمع کرا دیے۔ امریکی صدر بائیڈن 21 ستمبر کو کوواڈ سمٹ کی میزبانی کریں گے۔ بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر میریا راپ ہاپر نے سوال کہا بائیڈن مودی ملاقات میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش پر بات ہوگی۔ میریا راپ ہاپر نے کہا کوواڈ لیڈر جب ملتے ہیں تو وسیع پیمانے پر اسٹریٹجک بات چیت ہوتی ہے۔ سعودی عرب مصنوعی ذہانت میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بن گیا۔ عالمی سطح پر سعودی عرب 14ویں عرب ملکوں میں سر فہرست۔ تجارت کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال میں سعودی عرب کا 7واں نمبر۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے مصنوعی ذہانت میں انتہائی مختصر وقت میں مثالی ترقی کی۔ ایشین کرکٹ کونسل نے T20 ایمرجنگ ایشیا کپ کا شیڈیول جاری کر دیا۔ روایتی حریف پاکستان اور بھارت پھر ایک ہی گروپ میں شامل، 19 اکتوبر کو مد مقابل آئیں گے۔ ایونٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ UAE اور میزبان عمان بھی پاکستان کے گروپ میں موجود۔ ٹورنامنٹ 18 اکتوبر سے مسقط میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئن کا فیصلہ 27 اکتوبر کو ہوگا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وفد نے کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ چیئرمین PCB سے ICC وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا۔ تمام ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد اعزاز ہے۔ تمام ٹیموں کے کھلاڑی پرامن اور محفوظ ماحول میں کرکٹ انجوائے کریں گے۔ پاکستان میں لسٹ A کرکٹ کی دوسری تیز ترین سنچری، لائنز نے چیمپئنز ون ڈے کپ کا سب سے بڑا ٹوٹل 367 رنز بنا دیا۔ عرفان خان نیازی نے 56 گیندوں پر 100 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ خوشدل شاہ کے جارحانہ 73 رنز، عبداللہ شفیق اور امام الحق بھی نصف سینچریاں بنانے میں کامیاب رہے۔ 368 رنز کے تعاقب میں مارکوٹس کی بیٹنگ جاری، فخر زمان کی دھواں دھار 50۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں A اسپورٹس پر براہ راست۔